نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علم جو ہے وہ آزادی کے معنی اور مفہوم کو تصور کو سمجھنے کے لیے اس کی جو اقسام ہے اس کا ایک دائرہ کار متعین کرتے ہیں تاکہ فرد کو جو آزادی جو مختلف پہلوؤں سے حاصل ہونی چاہیے ان کا ایک بہتر جو ہے وہ احاطہ کیا جا سکے۔ تو آزادی سے متعلق جو تصورات ہیں اس کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اور انسان کو جن پہلوؤں سے آزادی درکار ہوتی ہے اس کا احاطہ کرنے کے لیے جو ایک تصور دیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ دا کائنڈز آف دا لبرٹی۔ تو کائنڈز آف لبرٹی کے اندر جا کر جو ایک تصوراتی پہلو رکھتا ہے وہ تصور جو ہے وہ کالڈ دا نیچرل کانسیپٹ آف دا لبرٹی یا فطری آزادی کا تصور۔ اب یہاں پر جو فطری آزادی کا تصور ہے اس کو اگر ہم صرف ایک کانسیپٹ کے طور پر لے سکتے ہیں، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ افراد جو ہے وہ آزادی کا جو تصور ہے وہ وہی ہے کہ جو انہیں حاصل تھا ریاست سے پہلے کا تصور، یا جس کو ہم ایبسولوٹ کانسیپٹ آف دا آزادی کہتے ہیں، یعنی کہ قانون سے جو پہلے کا تصور ہے، فطری زمانے کا جو تصور ہے، اس کے تحت فرد کو جو اپنے طرز فکر و عمل کے اندر جو آزادی حاصل تھی اس کو ہم ایک کہتے ہیں کہ دیٹ از دا نیچرل کانسیپٹ آف دا لبرٹی۔ لیکن فطری آزادی کا جو کانسیپٹ ہے یہ آزادی کے معنی اور مفہوم کو تو واضح کرتا ہے کہ انسان کو جب وہ قدروں سے آزادیوں پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے، لیکن یہ آج کی جدید دور کے اندر اور جدید فلاحی ریاست کے تصور کے تحت بھی جو آزادی کا یہ فطری آزادی کا جو تصور ہے کہ قوانین کا مکمل خاتمہ اور افراد کے اوپر جو ہے وہ پابندیوں کا جو ہے وہ اطلاق نہ ہونا جو ہے وہ آزادی ہے، یا ہر طرح کی سرگرمی کرنے کا حق جو ہے وہ فرد کو حاصل ہونا چاہیے، یا وہ زمانہ فطرت کے تحت جو آزادی ہے اس کو وہ آزادی دینا فطری آزادی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ انسان جب فطری زمانے سے نکلا تو تب اسے آزادی کا وہ تصور حاصل ہوا جس کو آج ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ فطری آزادی کا جو تصور تھا وہ سب کے لیے نہیں تھا۔ جو طاقتور تھا وہ تو اپنی فطری آزادی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکتا تھا، لیکن چونکہ ہر ریاست کے اندر جب مختلف طبقے ہوتے ہیں، مختلف گروہ ہوتے ہیں، ان کی طاقت صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا اگر فطری آزادی کا تصور ہے تو مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، اور مائٹ از رائٹ کے اندر جو طاقتور ہے وہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر رکھ سکتا ہے یا اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے، لیکن یہ کمزور کے لیے طاقتور کے مقابلے میں اپنے حقوق کا تحفظ کرنا۔ اور آج کے دور میں جو آزادی کا تصور ہے فار آل اینڈ ایوری پرسن لیونگ ان اسٹیٹ ہے، نہ کہ یہ ہے کہ جو طاقت ہے وہ آزاد ہونا چاہیے اور دوسرا کوئی تصور جو ہے آزادی کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ایک نیچرل کانسیپٹ آف لبرٹی فطری آزادی کا تصور ہے، اس کو ابتدائی کانسیپٹ کہا جا سکتا ہے، قدیم تصور کیا جا سکتا ہے، جس کو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تصورات کے تحت جو ہے وہ معنی و مفہوم کے تحت بہتر بنایا جاتا رہا۔ پھر جو ایک اور تصور آزادی کا دیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ دا نیشنل کانسیپٹ آف دا لبرٹی۔ جو نیشنل کانسیپٹ آف دا لبرٹی ہے یہ جدید ریاست کا بھی تصور اسی کے اصول پر قائم ہے۔ نیشنل کانسیپٹ آف لبرٹی کا یہ ہے کہ جو ایک قوم ہے اسے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ آزادی کے تحت جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کا حق حاصل، یعنی کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے یا اپنے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کر سکتی ہے، اسے نافذ کر سکتی ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ انصاف کا نظام جو ہے وہ استوار کر سکتی ہے، اور اس کے اس حق کو جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے اسے مجروح نہیں کرتا، جس کو ہم سوورن نیشن کہتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں جو آزادی کا جو ایک نیشنل کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنے ضابطے بنانے، اس پر عمل درآمد کرنے کا حق رکھتی ہے، اور اس کے اس کانسیپٹ کو جو اس کے حق کو جو ہے کوئی دوسرا جو ہے وہ محروم نہیں کر سکتا۔ پھر جو ایک اور اس کا جو آزادی کے اندر تصور جو جدید جمہوری تصور بھی کہلاتا ہے دیٹ از کالڈ دا سول کانسیپٹ آف دا لبرٹی۔ اب جو ریاست ہے یہ ایک جسم کی مانند افراد اس کے عضو ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جسم کی طاقتور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عضو جو ہے وہ طاقتور ہونے چاہیے، تندرست ہونے چاہیے، اور یہ عضو اسی وقت طاقتور ہوں گے جب ان کو اپنی نشو و نما کا موقع دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے انہیں جو تصور دیا گیا وہ انہیں سول رائٹ کا تصور دیا گیا، یعنی کہ ایک ریاست کے اندر شہریوں کو جو رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں اپنی ترقی و خوشحالی کے جو لیے جو مواقع حاصل ہونے چاہیے ان مواقعوں کو فراہم کرنا جو ہے وہ اس میں نقل و حرکت کی آزادی ہے، سوچ و فکر کی آزادی ہے، نشر و اشاعت کی آزادی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے، تو اس طرح کہتے ہیں اظہار خیال کی آزادی ہے۔ تو وہ تمام سرگرمیاں جس کے اندر جو ہے وہ ایک فرد جو ہے وہ ایک اچھا شہری بن سکتا ہے، اور کیونکہ اچھا شہری ہی ایک اچھا ریاست کو تشکیل دے سکتا ہے، تو اس طرح کہتے ہیں وہ تمام سرگرمیاں جس کے اندر ایک فرد کو اپنے ایک اچھا شہری یا ایک کامیاب شہری یا ایک
آزاد شہری کا تصور جو حاصل ہوتا ہے ان کو ہم اس کے تحت حاصل جو سرگرمی ہے اس کو ہم سول لبرٹیز کا نام. پھر آج کے جو جدید جمہوری دور ہے اس کے اندر جو تصور دیا گیا دیٹ از کالڈ دا پولیٹیکل لبرٹی. پولیٹیکل لبرٹی جو ہے وہ دراصل فرد اور حکومت کا جو رشتہ جمہوریت کے اندر استوار ہوتا ہے اس کے تحت سرگرمیاں جو ترتیب دی جاتی ہیں ان کو ہم پولیٹیکل رائٹس کہہ دیتے ہیں, پولیٹیکل لبرٹیز کا نام دے دیتے ہیں. اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز بنانا ہے, جلسے اور جلوس کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, کسی کا پارٹی کا رکن بننا ہے, رائٹ ٹو ووٹ کا استعمال کرنا ہے, حکومت کے لیے جو ہے وہ انتخابی عمل کے اندر حصہ لینا. تو وہ تمام سرگرمیاں جو حکومت پر تنقید کرنا وہ تمام سرگرمیاں جس سے فرد اور حکومت کا جو رشتہ جو ہے وہ دونوں پہلوؤں سے کہ حکومت کے اندر شرکت کا تصور ہو یا حکومت پر تنقید کا کوئی تصور حاصل ہوتا ہے ان کو ہم پولیٹیکل لبرٹی کا تصور کرتے ہیں. جدید جمہوری نظام جو ہے وہ قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک پولیٹیکل لبرٹی جو ہے وہ نہ حاصل ہو. پولیٹیکل لبرٹی ہی دراصل جمہوریت کا ایک عملی پہلو قرار دیا جا سکتا ہے. پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور تصور آتا ہے دیٹ از کالڈ اکنامک لبرٹی. تو اکنامک لبرٹی جو ہے وہ فرد کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے اندر جو ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے انسان کا وہ اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کا تقاضا ہوتا ہے, کیونکہ معاشی ضروریات کی تکمیل کے بغیر کوئی فرد جو ہے وہ اپنی کسی بھی آزادی کے جو تصور ہے اس کے حصول کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ حاصل کرنے کی خواہش بھی نہیں رکھے گا. تو سب سے جو ایک اہم ضرورت ہے وہ انسان کی معاشی ضرورت. معاشی ضروریات کی مراد یہ ہے کہ ہر فرد کو اپنی طاقت اور صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی وسائل کو حاصل کرنے یا اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو اسے حق حاصل ہونا چاہیے. معاشی ضروریات کے تکمیل کے لیے وہ ایسی کوئی بھی سرگرمی اختیار کر سکتا ہے جو جس سے وہ اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی ذرائع جو ہے وہ حاصل کرنے کی عمل اختیار کر سکتا ہے. تو اس طرح یہاں پر جا کر ایک اور جو تصور دیا جاتا ہے وہ ایک مذہبی آزادی کا تصور بھی ہے. مذہبی آزادی دراصل ہر فرد جو پیدا ہوتا ہے اسے اپنے زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط اور ایک راستے کا تعین کرنا ہوتا ہے, اور یہ اصول و ضوابط جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سائنس کے تحت نہیں یا ملک کے قوانین کے تحت نہیں ضابطے بنائے جاتے, بلکہ جو انسان کا جو ابتدائی قانون ہے جس کے مطابق انسان نے زندگی گزارنا شروع کی دیٹ از دا ریلیجن. اور یہی وجہ کہ جو جدید ریاستیں بھی جو قانون کا تصور پیدا کرتی ہیں ان کا بھی جو سب سے اہم ماخذ تصور کیا جاتا ہے وہ مذہبی تصور کیا جاتا ہے. تو ایسا کہتا ہے کہ چاہے وہ کوئی سیکولر ریاست ہو چاہے کوئی مذہبی ریاست کا تصور ہو, قانون سازی کے اندر جو مذہب کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اس طرح جتنے بھی قوانین ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ انسان کے اس سرگرمی سے ترتیب پاتے ہیں جن کو وہ مذہبی تصور رہتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں ہر فرد کو ایک مذہب کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ایک مذہب کو اختیار کرنا اس کا حق ہے, اور اس جس مذہب کے تحت وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے تحت وابستہ جو سرگرمی ہے اس کو ایسا کرنے کا بھی جو ہے وہ حق حاصل ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر انسان کے لیے اپنے راستوں کو متعین کرنے کے لیے کسی مذہب کا اختیار کرنا ناگزیر ہے تو پھر اس مذہب کے مطابق جو سرگرم عمل ہونا جائے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا جو راستہ اختیار کرنا ہے یہ بھی اس کا حق ہوتا ہے. تو دیز آر دا ڈفرنٹ اسپیکٹ آف دا لبرٹی which we call the kinds of the liberty. Thank you very much.